السلام علیکم ویوز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 44 کے اوپر آج ہیں۔ تو آج ہم 44، 45 اور 46 تین آیات کی ایکسپلینیشن کریں گے۔ بات چل رہی ہے بنی اسرائیل کی، تو پیچھے قرآن کریم نے ان کے متعلق یہ کہا ہے کہ تم تلبیس کرتے ہو، حق اور باطل کو ملاتے ہو۔ ایک تو یہ چیز کہی ہے، اور دوسری چیز یہی کہی ہے کہ تم حق کو چھپاتے بھی ہو۔ ایک تو ہے نا کہ حق اور باطل کو ملانا، اس سے لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، ایک تو یہ چیز ہوگی نا۔ تو دوسری چیز ہوتی ہے حق کو چھپانا، خود جانتے ہو کہ کیا حق ہے لیکن لوگوں تک نہیں پہنچنے دیتے۔ اچھا، اس کے اندر میں نے تلبیس کی آپ کو وضاحت کی تھی کہ تلبیس یعنی حق اور باطل کو ملانا کیا معنی رکھتا ہے۔ جیسے کتاب اللہ کے ساتھ روایات کو ملا کر کہنا کہ یہ تراجم اور یہ اس کی جو تفسیریں ہیں روایات کی روح سے، یہ ہیں قرآن کے معنی، قرآن کی آیات کے میننگ، اس کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کی وضاحت۔ تو اس طرح سے حق اور باطل کو ملا دینا، اس چیز کی قرآن کریم نے بات کی ہے۔ اس طرح سے مذہبی پیشواؤں نے حق اور باطل کے اندر ملاوٹ کی اور پھر حق کو چھپا دیا۔ یہ چیز بیان کرنے کے بعد اب قرآن کریم اس کا نتیجہ بتا رہا ہے۔ جو بھی قوم، اور یہ کوئی صرف ان تک نہیں ہے، جیوز تک، نیور، نہ کرسچن تک ہے، نہ مسلمانوں تک ہے، کوئی بھی دنیا کی قوم کسی بھی دور کی قیامت تک کے جب بھی یہ کام کرے گی، حق اور باطل کو ملائے گی، حق کو چھپائے گی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ ہائپوکریسی، منافقت، یہ اس کا نتیجہ ہوگا، تباہی بھی ہوگا۔ لیکن جو سائیکولوجیکلی اس کے اوپر جو ایفیکٹ ہوگی، جو چیز وہ ہوگی کہ اس کے اندر ایک ہائپوکریسی کی کیفیت طاری ہو جائے گی، منافقت، تضاد، کنفلکشن۔ اب یہاں پر یہ بات کر رہا ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 44 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ کہہ رہا ہے کہ اتامرون الناس بالبر، کہتا ہے کہ تم لوگوں کو بر کا حکم دیتے ہو، تلقین کرتے ہو بر کی۔ اب بر کیا ہے؟ بر کا مطلب انہوں نے تو بھلائی کی ہوئی ہے، بھلائی، نیکی۔ بھئی نیکی کیا ہوتا ہے؟ یہ تو بڑا ایک انڈیفینٹ سا چیز ہے، بڑی خیالی سی چیز ہے، نظری سی چیز ہے، سمجھ نہیں آتی کہ یہ نیکی کیا ہوتی ہے۔ ہندوؤں کے نزدیک اور نیکی ہے، مسلمانوں کے نزدیک نیکی کا کوئی کنسیپٹ اور ہے، جیوز کے نزدیک نیکی کچھ اور ہے، کرسچن کے نزدیک نیکی کچھ اور ہے، بھلائی کچھ اور ہے۔ تو یہ تو ہر قوم کا اپنا اپنا مذہب کی روح سے کانسیپٹ ہے کہ نیکی کیا ہے۔ قرآن کریم تو بر کا لفظ استعمال کر رہا ہے، کشاد کی راہ، وسط، وسیع النظری، وسیع الخیال ہونا، وسیع المشرب ہونا۔ تو یہ اس کی بات کر رہا ہے، کہتا ہے تمہارے دلوں کے اندر وہ، تم کہتے ہو کہ کشادگی کی بات کرتے ہو، خود تمہارے دلوں کے اندر کشادگی ہے ہی نہیں۔ تم لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ کشادگی کی راہ اختیار کرو، حالانکہ تمہیں اختیار کرنی چاہیے۔ پہلے تو تم تلقین کرنے والے بن رہے ہو، تو پہلے تو تمہیں کرنی چاہیے نا، کشادگی کی راہ اختیار کرنی چاہیے، تو تم نہیں کرتے، اور الٹا کرتے کیا ہو؟ کہتا ہے وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ۔ جب اس طرح کی تلقین کرتے ہو نا، کشادگی کی، وسط کی، کہ کشادگی کی راہ اختیار کرو، تو اپنے آپ کو تو تم بھول جاتے ہو، لوگوں کو بڑی تلقین کرتے ہو۔ اب یہ صرف دیکھیں، یہ صرف جیوز کی بات نہیں ہو رہی، جو قوم بھی یہ کرے گی وہ اسی کیٹیگری میں آ جائے گی۔ دیکھا یہ قرآن کریم کا کیا انداز ہے؟ کہتا ہے پہلے خود کو ریکٹیفائی کرو، پھر آگے بات کرو۔ تو کہتا ہے کہ یہ تمہارے اندر تضاد آ چکا ہے،
یہ کیفیت ہے تمہاری، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو۔ اور آگے کہہ رہا ہے وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کہتا ہے الکتاب کو تم تلاوت کرتے ہو۔ اچھا یہاں پر یہ سمجھ نہیں، تلاوت کا معنی ایک تو پڑھنا ہوتا ہے نا، جیسے ہم تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کا مطلب پیروی کرنا بھی ہوتا ہے، فالو کرنا، اتباع کرنا، وہ بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ دعویٰ بہت کرتے ہو کہ ہم الکتاب کی پیروی کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، لیکن کرتے نہیں ہو، دعویٰ ہے تمہارا۔ افلا تاقلون، کہتا سمجھتے نہیں ہو، عقل سے کام نہیں لیتے ہو کہ تم کر کیا رہے ہو اور کہہ کیا رہے ہو۔ دیکھا قرآن کریم کس طرح سے باتیں کرتا ہے، جس کو ایک مذہب کی کتاب بنایا گیا، انسانی عقل کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ کہتا افلا تاقلون، سوالیہ انداز سے جھنجھوڑ رہا ہے، تم عقل سے کام نہیں لیتے، سوچتے نہیں ہو کیا کر رہے ہو، یہ انداز ہے قرآن کریم کا۔ اور آگے کہہ رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آگے دیکھیں سلوشن، قرآن کریم جب بھی کوئی بات کرے گا سلوشن ساتھ ساتھ دیتا جائے گا، یہ تو اس کا بنیادی اس کا فیچر ہے اس بک کا، سلوشن ساتھ ساتھ دے گا، ورنہ تو فائدہ ہی نہیں، بتائی جائے مسئلہ، بتائی جائے مسائل، بتائے جائے سلوشن نہ بتائیں، اس کا کیا فائدہ، سلوشن دے رہا ہے۔ کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا، استعانت لو، کس سے، بالصبر، صبر کے ساتھ۔ صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو کام کرنا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جتنی بھی مشکلات، پریشانیاں، دشواریاں آئیں، ان کو پورے استقلال کے ساتھ، پوری ثابت قدمی کے ساتھ ان کو برداشت کرنا، جھیلنا، ہر قسم کے مصائب کو جھیلتے ہوئے چلے جانا، لیکن اپنے ٹارگٹ کو پورا کرنا، یہ ہوتا ہے صبر۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی رو رہا تو اس کو کہا جائے کہ صبر کرو، یہ نہیں ہے صبر۔ ہمارے ہاں یہی ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے تو وہ رو رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں صبر کرو، یہ اس کی میننگ نہیں ہے۔ صبر کا مطلب ہے کہ رکنا نہیں ہے، ڈٹے رہنا ہے، استقامت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، پرماننٹلی اپنے ٹارگٹ کو پورا کرنا ہے، جو بھی ہدف ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ تو وہ کہتا ہے ایک تو اس سے مدد لینا ہے، یہ جو جذبہ ہے استقامت کے ساتھ کسی چیز کے اوپر کاربند رہنا، کسی چیز کو پورا کرنے کے لیے ایک تو اس کے اوپر کاربند رہنا ہے، اور دوسرا والصلاۃ، کیا چیز ہے صلاۃ، فرائض زندگی۔ وہ کہتا ہے کہ کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کائنات کی ہر چیز نے جان لیا ہے کہ اس کی صلاۃ کیا ہے اور اس کی تسبیح کیا ہے۔ یہ فقہ کی کتابیں لیے پھرتے ہیں، رکوع ایسے ہوگا، سجدہ ایسے ہوگا، اتحیات میں یہ پڑھنا ہے، قیام میں یہ پڑھنا ہے، اور وہ یوں سبحانک اللہ ہے، اور یوں یہ دعائے قنوت ہے، اور ہاتھ اوپر باندھنا ہے، نیچے باندھنا ہے، آمین اونچی کہنی ہے، نیچی کہنی ہے، اسی چکروں میں پھر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کائنات کی ہر چیز نے جان لیا ہے کہ صلاۃ کیا ہے اور تسبیح کیا ہے۔ صلاتہ کہتا اس کی جو صلاۃ ہے، ہر چیز کی جو صلاۃ ہے، اس کا مطلب ہے انسانوں کی، پرندوں کی، ہر چیز کی، کائنات کی ہر چیز کی، سورج کی، چاند کی، زمین کی، ہر چیز کی اپنی صلاۃ ہے، اور وہ کہتا ہے وہ جانتے ہیں کہ ان کی کیا صلاۃ ہے۔ اگر نہیں جانتا تو مذہب کی روح سے انسان نہیں جانتا، وہ پھر ان مفتیوں کے پیچھے پھر رہے ہیں، ان وہ مذہب کے پیشواؤں کے پیچھے پھر رہے ہیں، پھر وہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں کہ یہ کہنا ہے یا وہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے، اور کس طرح سے کرنا ہے۔ ان کی یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، گروپ بن رہے ہیں، فرقے بن رہے ہیں، یہ چیزیں ہو رہی ہیں نا۔ تو یہ چیز، تو یہ صلاۃ کیا ہے، جتنے بھی آپ کے فرائض زندگی ہیں یہ آپ کی صلاۃ ہے۔ ایک شخص کسی محکمے میں کام کر رہا ہے، اس کے ذمہ جو ڈیوٹیز لگائی گئی ہیں محکمانہ، وہ اگر ایمانداری سے ادا کر رہا ہے تو وہ اس کی صلاۃ ہے۔
ایک گھر کا سربراہ اپنے گھر کا معاشی نظام چلانے کے لیے، اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے صبح سے شام تک جو کچھ بھی کر رہا ہے، یہ صلاۃ کے دائرے میں آتا ہے؟ قرآن کی ویلیوز کے مطابق، قرآن کے اصولوں کے مطابق وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ صلاۃ کے دائرے میں آ رہا ہے۔ یہ مذہبی چیزیں نہیں ہیں کہ جو مذہب کے پیشوا بتائیں گے، ضرورت ہی نہیں ہے ان سے پوچھنے کی۔ جانتا ہے ہر شخص کہ میری ڈیوٹیز کیا ہیں، وہ فلفل کر رہا ہے آنیسٹلی اور قرآنک ویلیوز کے مطابق، تو وہ اپنی صلاۃ کو پرفارم کر رہا ہے، دیٹس آل۔ ایک شخص جھوٹ بول رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، وہ صلاۃ نہیں کر رہا، صلاۃ کا عمل نہیں کر رہا، وہ یہ علامتی نماز پڑھتا رہے، وہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، اللہ نے تو یہ کہا ہی نہیں، یہ تو اس کی پرسنل سیٹسفیکشن ہے، اس کے مسلک کی روح سے، وہ نہ کہی گئی ہے اللہ کی طرف سے، نہ اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ جو اس کے اوپر فرائض عائد ہوئے ہیں، گھریلو یا معاشرتی یا کوئی ادارے کی طرف سے، اگر وہ پورا نہیں کر رہا تو وہ پھر صلاۃ کا عمل نہیں کر رہا، یا ان فرائض کو قرآن کے اصولوں کے مطابق نہیں پرفارم کر رہا، وہ صلاۃ کو پرفارم نہیں کر رہا، تو یہ چیز ہوگی۔ اور آگے دیکھیں قرآن کریم پھر کتنی بات واضح کر رہا ہے، کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، کہتا ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ جو مذہب کی جو ورشپ ہے، یہ تو بڑی آسان ہے، یہ تو 10 منٹ میں ہو جاتی ہے، آپ کر لیں۔ جس کا حکم اللہ نے دیا ہی نہیں، وہ اصل جو صلاۃ تھی نا، اس سے بچنے کے لیے تو انہوں نے یہ ریلیجس ورشپ کے وہ طریقے بنائے ہیں۔ تو اگر قرآنی قوانین کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دیں، یہ بہت مشکل ہے، آپ کر کے تو دیکھیں۔ اس میں تو پھر آپ کی جتنی بھی وہ خواہشات نفس ہے، جو انسان کی جو پرسنل انٹرسٹ ہیں، ذاتی مفاد، وہ تو سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ تو پھر عالمگیر مفاد کی بات کرتا ہے قرآن کریم، وہ تو ذاتی مفاد کی بات ہی نکالنی پڑے گی، وہ بہت مشکل ہے۔ کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، کہتا ہے یہ بڑا مشکل کام ہے، اسی لیے تو وہ کہہ رہا ہے کہ صبر کے ساتھ، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ کیوں لے کر آ رہا ہے یہاں پر لفظ؟ اس لیے کہ یہ جو قرآن صلاۃ بتا رہا ہے نا، اس کو پرفارم کرنا کہتا بڑا مشکل ہے، یہ تو صبر کرنا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ کہ اس صلاۃ کو پرفارم کرنے کے لیے تمہیں بڑی جدوجہد کرنی پڑے گی، بڑی مشکلات سے گزرنا پڑے گا۔ جو رشوت بغیر کسی یعنی محنت کے صرف ایک سائن کرنے سے 2 لاکھ مل رہے ہوں، اس کو چھوڑنا کوئی آسان کام ہے؟ بتائیں تو صحیح۔ ایک مجلس پڑھنے کے وہ مولوی صاحب جو 1 لاکھ روپے لیتے ہیں، یا ذاکر صاحب، وہ نہ پڑھیں اور صحیح بات بتا دیں، وہ 1 لاکھ روپے چھوڑنا کوئی آسان کام ہے؟ وہ جو لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، دعوتیں کر رہے ہیں، حضرت جی کے نعرے لگا رہے ہیں، جھنڈیاں لگا رہے ہیں، بینر لگا رہے ہیں، یہ چھوڑنا آسان کام ہے؟ یہ بڑا مشکل ہے جو قرآن کی صلاۃ ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بڑا مشکل ہے، لیکن کہہ رہا ہے إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو لوگ اس نظام کے اوپر ہیں قرآن کی روح سے، ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ جن کو جواب دہی کا احساس ہے، جو رسپانسیبل ہے، ذمہ دار ہیں، ان کو کہتا ہے ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم کیٹیگرائز کر دیتا ہے کن کے لیے مشکل ہے اور کن کے لیے مشکل نہیں ہے۔ صلاۃ کی بات ہو رہی ہے نا، جس کو کہہ رہا ہے کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بڑا مشکل ہے، کہتا ہے بڑا انتہائی مشکل ہے، تو کہتا ہے ان کے لیے نہیں ہے جو خاشعین، علی الخاشعین، خاشعین پر ہے۔ آگے آ جائیں، الذین، یہ آیت نمبر 46 آگے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم۔ اب یہاں پر وہ لفظی معنی پھر جب لے لیں گے پھر قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ اللہ سے ملاقات، اللہ سے کس نے ملاقات کرنی؟ وہ تو خود کہہ رہا ہے لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی۔
تو اللہ سے کیسے ملاقات ہوگی؟ انہوں نے تو بنایا ہوا ہے کہ قیامت کے دن اللہ وہ جلوہ افروز ہوگا، کرسی پر بیٹھا ہوگا، اپنا دیدار کرائے گا، اپنے ہاتھ سے وہ پانی پلائے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنائی ہوئی ہیں، تو پتہ نہیں کتنے سال وہ دیدار ہوتا رہے گا۔ سب جھوٹ ہے، روایتیں ہیں نا، پر سحر روایات، اور لوگ بڑا خوش ہیں اس میں، پھر اللہ کا دیدار ہوگا، فلاں عمل کرو گے اللہ کا دیدار ہوگا، اور وہ کہہ رہا ہے لا تدرک الابصار، کوئی آنکھ مجھے دیکھ نہیں سکتی، اور یہ دیدار کروا رہے ہیں۔ اندازہ لگا رہے ہیں کہ مذہب کتنا لوگوں کو فریب میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ ملاقو، یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ یہ جو ان کا پرورش کرنے والا ان کا جو رب ہے، جو لوگ یہ گمان رکھتے ہیں کہ اس سے وہ ملنا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ملاقو سے یہ لفظی معنی نہیں لیں گے آپ، اس سے مراد ہے اس کا قانون مکافات عمل، جب اس کے ساتھ سامنا ہوگا، اللہ کا قانون مکافات عمل کے ساتھ جب سامنا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، نتیجہ بھی نکلے گا اور تم نے پھر اس کی طرف پلٹنا بھی ہے، تمہارا ایک ایک قدم تمہارے نتائج کی طرف جا رہا ہے، تم بچ ہی نہیں سکتے۔ کہتا ہے یہ ہے اس آیت کے اندر، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں کر رہا، کبھی غور کریں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ کہتا ہے گمان کرتے ہو اس سے ملاقات کا، تو اپنے اندر احساس بھی پیدا کرو، رسپانسبلٹی پیدا کرو کہ اللہ کے قانون مکافات عمل کی روح سے جب اس کے ساتھ تمہارا سامنا پڑے گا، تمہارا ایک ایک غلط عمل جب تباہ کن بن کر تمہارے سامنے آئے گا اور تم اس کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، یہ ہے اس کے اندر، تمہارا ایک ایک اچھا عمل وہ بھی نتیجہ پیدا کر رہا ہے، اور تمہارا ایک ایک برا عمل وہ بھی نتیجہ پیدا کر رہا ہے۔ تو کہتا ہے کہ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تمہارا ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، تم روک ہی نہیں سکتے۔ کہتا ہے تم روک ہی نہیں سکتے، تمہارے پاس تو اس سے اسکیپ کی، فرار کی کوئی راہ ہی نہیں ہے۔ وہ تو ایک دوسری جگہ پہ کہتا ہے کہ من اقطار السماوات والارض، آسمان و زمین کی باؤنڈریز کو کراس کر لو گے، بچ جاؤ گے؟ نہیں بچ سکتے۔ کہاں جاؤ گے؟ اس کی پکڑ سے، اس کی گرفت سے، اس کی رینج سے تم باہر جا ہی نہیں سکتے۔ تو اس آیت کے اندر یہ چیز بیان ہو رہی ہے۔ تو یہ یہاں تک آ گئے ہم، آیت نمبر 46 تک۔ یہ بڑی اہم آیات ہیں، لیکن سننے سے زیادہ جب آپ خود تدبر کریں گے پھر آئے۔ میں تو ایک انڈیکیشن کرتا ہوں آپ کے سامنے، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ کبھی بھی میں نے قرآن کریم کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے کبھی کہا ہے کہ فلاں حضرت صاحب کا یہ قول ہے، یہ قرآن کریم کہنے ہی نہیں دیتا، وہ ملاوٹ ہو جائے گی، وہ شرک ہو جائے گا۔ جب بھی آپ قرآن کی انٹرپریٹیشن کریں گے، اس کے اندر کسی مذہبی پیشوا کو لے کر آئیں گے، اس کے اندر کسی مذہبی پیشوا کی کتاب کو لے کر آئیں گے، وہ کتنی آپ کے عقیدے کے مطابق مقدس کیوں نہ ہو، شرک ہو جائے گا۔ شرک کا پہلا نتیجہ کتاب اللہ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایک چیز یہ ذہن میں رکھ لیں، اس برین کے اندر یا کتاب اللہ رہے گی یا انسانوں کی کتابیں رہیں گی۔ اگر یہ ڈیول چیزیں لے کر آئیں گے، وہ ہائپوکریسی ہو جائے گی، منافقت ہوگی، اور اس سے ایک رجس کا جو ریئیکشن ہوتا ہے، ایک جو اس کا امپیکٹ پڑے گا نا، اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ ہے، اس کو قرآن اس ایفیکٹ کو بولتا ہے رجس۔ وہ جب کیفیت پیدا ہوگی نا، گدلا پن، پھر کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ حق کیا اور باطل کیا ہے، اور کتاب اللہ کہتی کیا ہے۔ پھر ڈھونڈتے پھرو گے کہ یہ کیا، اس کا کیا معنی ہے، اور اس کی کیا تشریح ہے، اور اس کی کیا تفسیر ہے، کچھ پلے نہیں پڑے گا۔ ہم قرآن کو قرآن کی روح سے آپ کو بتا رہے ہیں۔ کوئی اس کے اندر انسانی سوچ جب لے کر آئیں گے، شرک ہو جائے گا۔ یہ ایڈلٹریشن آپ کو قرآن کو نہیں سمجھنے دے گی۔ جتنا آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے، اتنا ہی آپ قرآن سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنا مسلک، اپنا نظریہ، اپنا مذہب دماغ سے نکالنا پڑے گا۔
قرآن اس کو تطہیر بولتا ہے. یہ پیوریفیکیشن، انٹلیکچل پیوریفیکیشن بہت ضروری ہے. اگر یہ نہ ہو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. ذرا سا بھی کوئی مسلک عقیدہ انٹلیکٹ کے اندر ہے، قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. جب بھی کسی مذہبی پیشوا کی روح سے قرآن کو سمجھیں گے، کسی مذہب کی تفسیر کی روح سے سمجھیں گے، جو سمجھیں گے غلط سمجھیں گے، قرآن سمجھ نہیں آئے گا. یہ میری باتیں آپ نوٹ کر لیں، لکھ لیں، یہ آپ کو کام آئیں گی. ان کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں. قرآن کو قرآن کی روح سے ہی سمجھا جا سکتا ہے. تو اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور سوشل میڈیا کے اوپر اس کو میکسیمم اس کو شیئر کریں تاکہ اللہ کا یہ پیغام لوگوں تک پہنچے. تھینک یو، شکریہ.